معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحابك یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا بیان جو ہے کفر کی باتیں کے بارے میں بتائیں گے کہ کفر کی باتیں کیا ہیں۔ اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگ کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں چند کفری بولیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کفریات کا علم ہو جائے اور لوگ ان باتوں کو بولنے سے ہمیشہ زبان روکے رہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کفری الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے ہو تو فوراً توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے اور دوبارہ نکاح کرے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کفر کی باتیں کیا ہیں۔ نمبر 1، خدا تعالی کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے تم ہو، یا اوپر اللہ نیچے پنچ ہے، تو یہ کفر ہے۔ ایسا کہنا کفر ہے۔ نمبر 2، کسی سے کہا گناہ نہ کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا، تو اس نے کہا کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہا کہ مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا ہے، تو اس نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا ہوں، یا یہ کہہ دیا کہ خدا کہاں ہے۔ یہ سب کفر کی بولیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب بولیوں سے بچیں۔ نمبر 3، کسی سے کہا انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، تو اس نے کہہ دیا کیا جی میں بغیر انشاءاللہ کے اس کام کو کروں گا، تو ایسا کہنے والا کافر ہو گیا۔ نمبر 4، کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر کار اللہ کا یہ کیا انصاف ہے، اس کو مالدار بنا دیا اور مجھے غریب بنا دیا، تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ کہنا کفر ہے۔ نمبر 5، اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج اور غصے میں اس قسم کی بولیاں بولنے لگے کہ خدا کو بس میرا بیٹا ہی ماننے کے لیے ملا تھا، دنیا بھر میں ماننے کے لیے میرے بیٹا کے سوا خدا کو دوسرا کوئی ملا نہیں تھا۔ خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے بہت برا کیا ہے، میرے اکلوتے بیٹے کو مار کر میرا گھر بے رونق کر دیا ہے، بے چراغ کر دیا ہے۔ تو اس قسم کی بولیاں، اس طرح بولنا کفر ہے۔ ایسا بولنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 6، خدا کے کسی کام کو برا کہنا، یا خدا کے کاموں میں عیب نکالنا، یا خدا کا مذاق اڑانا، یا خدا کی بے ادبی کرنا،
یا خدا کی شان میں کوئی پھوہر لفظ بولنا یا خدا کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، تو یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ نمبر 7، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا یا ان کی جناب میں گستاخی کرنا یا ان کو عیب لگانا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان پر طعنہ مارنا یا ان کے کسی کام کو بے حیائی بتانا یا بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لینا کفر ہے۔ نمبر 8، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے یا حضور کے کسی چیز یا کسی بات کی توہین کرے یا حقیر جانے یا عیب لگائے یا آپ کے مقدس بال یا ناخن کی بے ادبی کرے یا آپ کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے یا حضور کی کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا یا حضور کے کسی سنت کا مذاق اڑائے یا اس کو برا سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 9، جو شخص کسی قاتل یا خونی ڈاکو کو دیکھ کر توہین کی نیت سے کہہ دے کہ ملک الموت آ گئے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 10، قرآن کی کسی آیت کے ساتھ مذاق کرنا یا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جیسے بعض داڑھی منڈے کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں کلا سوف تعلمون آیا ہے، اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ کلا صاف کراتے رہو، یا اکیلے نماز پڑھنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا، اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ نماز تنہا پڑھو۔ ان باتوں کے بول دینے سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ مذاق کرنا ہے، قرآن کا مذاق اڑانا ہے، اور قرآن کے معنی کو بدل ڈالنا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ نمبر 11، اپنے اسلام میں شک کرنا یا یہ کہنا کہ معلوم نہیں میں مسلمان ہوں یا کافر، یا اپنے اسلام پر افسوس کرنا، مثلا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہو گیا، یہ اچھا نہیں ہوا، کاش میں ہندو ہوتا، عیسائی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، یا کفار کے دین کو اچھا بتانا، یا کسی کفر کی بات کو اچھا سمجھنا، یا کسی کو کفر کی باتیں سکھانا، یا یہ کہنا کہ نہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں، میں تو صرف انسان ہوں، یا یہ کہنا کہ نہ میں مسجد سے تعلق رکھتا ہوں نہ مندر سے، یا یہ کہنا مسجد اور مندر دونوں ڈھونگ ہے، میں کسی کو نہیں مانتا، یا یہ کہنا کہ کعبہ تو ایک معمولی پتھروں کا پرانا گھر ہے، اس میں کیا دھرا ہے کہ میں اس کی تعظیم کروں، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، ہم کو نماز کی کہاں فرصت ہے، یا یہ کہنا کہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانے کو نہ ملے، یا یہ کہنا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو روزہ رکھ کر بھوکے کیوں مرے، یا اذان کی آواز سن کر یہ کہنا کہ کیا خواہ مکہ کا شور مچا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنے کا کچھ نتیجہ نہیں، بہت نماز پڑھ لی، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، یا یہ کہنا کہ میں تو صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہوں، باقی دنوں میں نہ کبھی میں پڑھتا ہوں نہ پڑھوں گا، یا یہ کہنا کہ نماز مجھے موافق نہیں آتی، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو جاتا ہے، یا یہ کہنا کہ زکوٰۃ خدائی ٹیکس ہے جو ملا لوگوں نے مالداروں پر لگا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ حج ایک تفریحی سفر ہے
یا بلیک مارکیٹ کا دھندا ہے، میں ایسا کام کیوں کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے تمام بکواسے کھلا ہوا کفر ہے۔ جو شخص ایسا کہے یا ایسا سوچے تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ نمبر 12، یہ کہنا کہ رام و رحیم دونوں ایک ہی ہیں اور وید و قرآن میں کچھ فرق نہیں، یا یہ کہنا کہ مسجد اور مندر دونوں خدا کے گھر ہے، دونوں جگہ خدا ملتا ہے، تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ نمبر 13، بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، یا زنار باندھنا، یا سر پر ٹیکا لگانا، یا ہولی دیوالی پوجنا، یا رام لیلا، جنماشٹمی، رام نومی وغیرہ کے جلوسوں اور میلوں میں کفر کی شان و شوکت بڑھانے یا کافروں کو خوش کرنے کے لیے شریک ہونا، یا ان کفری تہواروں کی تعظیم کرنا، یا کوئی چیز ان تہواروں کے دن مشرکین کے گھر بطور تحفہ اور ہدیہ کے بھیجنا، جبکہ مقصود اس دین کی تعظیم ہو، تو یہ کفر ہے۔ نمبر 14، جو شخص یہ کہہ دے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، یا شریعت کا کوئی حکم یا فتویٰ سن کر یہ کہے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، یا یہ کہہ دے کہ شریعت کے حکم اور فتوے کو چولہے میں ڈال دو، یا یہ کہہ دے کہ میں شرع ورع کو نہیں مانتا، یا یہ کہہ دے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو برادری کے رسموں کی پابندی کریں گے، یا یہ کہہ دے کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ روٹی کی جگہ کام نہیں دے گا، ہمیں روٹی چاہیے، بسم اللہ اور سبحان اللہ نہیں چاہیے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ نمبر 15، شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کا کہنا کفر ہے۔ یعنی جو شخص شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا، یا زنا کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا، یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ پڑھا، اور بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری جیت ہوگی، تو ایسا کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ نمبر 16، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ نمبر 17، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مانگے یا کسی مردہ کافر کو سورگ باشی کہے تو وہ شخص کافر ہے، ایسا کہنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ نمبر 18، خدا کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہنا یا خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کا حرام کہنا، یا خدا کے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ سب کفر ہے۔ نمبر 19، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، مثلا توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ، جنت، دوزخ، آسمانی کتابیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ نمبر 20، قرآن مجید کو ناقص بتانا یا یہ کہنا کہ اس میں کچھ آیتیں نکال دی گئی ہے، یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا، یا قرآن میں کوئی عیب بتانا، یا قرآن مجید کی بے ادبی کرنا، یہ سب کفر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، غور کرو، یہ سب الفاظ اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے الفاظ ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بول چال میں خاص طور پر دھیان رکھے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اور خبردار خبردار بے لگام بن کر، قینچی کی طرح بے لگام بن کر
कैंची की तरह जुबान चला चला कर जो मुंह में आए औल फोल न बकते रहो। इसलिए कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी जुबान की हिफाजत करो और उसको काबू में रखो, क्योंकि बहुत से जुबान से निकली हुई बातें आदमी को जहन्नम में दाखिल कर देती है। तौबा तौबा, नाऊज़ बिल्लाहि मिन। अल्लाह तबारक व ताला हर मुसलमान को कुफरी कलामों और कुफरियात के कामों से बचाए रखे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।